شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 افراد پر مشتمل ایک قافلہ یمن کی جانب روانہ فرمایا۔ میں بھی اس قافلے میں شریک تھا۔ قافلہ جانب منزل رواں دواں تھا۔ دوران سفر ہمارا قافلہ ایک ایسی بستی کے قریب سے گزرا جسے دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اس بستی میں بہترین قسم کی عمارتیں تھیں۔ ہمارے رفقاؤں نے کہا، کیا ہی اچھا ہوا اگر ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں اور یہاں کی حالات معلوم کریں۔ چنانچہ ہمارا قافلہ اس خوبصورت بستی میں داخل ہوا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہماری حیرانگی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی تمام عمارتوں کو سونے چاندی سے ڈھانپ دیا گیا ہو۔ اس کی عمارتیں ایسی تھیں جسے ہم نے کبھی دیکھی نہ تھیں۔ اس بستی میں ایک سفید محل تھا جس کی سفیدی خالص برف جیسی تھی اور اس کا صحن بھی اس طرح سفید تھا۔ وہاں پر بہترین لباس میں ملبوس چند کنواری خوبصورت نوجوان لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کے درمیان ایک بہت نہایت حسین و جمیل دوشیزہ تھی جس کا حسن ان سب لڑکیوں پر غالب تھا۔ وہ دوسری لڑکیاں اس کے گرد گھوم رہی تھیں اور وہ دف بجاتے ہوئے یہ شعر گنگنا رہی تھیں، اے حسد کرنے والو، تم شدت غم سے مر جاؤ، ہم تو اسی طرح عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گی۔ جو ہم سے حسد کرتے ہیں موت کی خبر دیتا ہے، وہ خود ہی غمگین اور محروم ہو کر پھینک دیا جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے۔ وہ دوشیزہ انہی اشعار کی تکرار کر رہی تھی۔ وہاں اس بستی میں ایک بہترین حوض بنا ہوا تھا جس میں صاف شفاف پانی تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی بہترین چراگاہ تھی جس میں بہترین قسم کے جانور چر رہے تھے۔ عمدہ نسل کے گھوڑے، اونٹ، گائے اور گھوڑے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں موجود تھے۔ قریب ہی ایک گول محل بنا ہوا تھا۔ ہم اس جگہ کا حسن و جمال اور زینب و زینت دیکھ کر محو حیرت تھے۔ ہمارے بعد رفقاؤں نے کہا، ہم کچھ دیر یہاں قیام کر لیتے ہیں تاکہ یہاں کے منظر سے لطف اندوز ہو سکیں اور ہم اسی خوبصورت بستی میں کچھ دیر آرام میں آ جائیں۔ چنانچہ ہم نے وہیں اپنے قجاوے اتارے اور سامان کو ترتیب دینے لگے۔ اتنے میں محل کی جانب سے کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس چٹائیاں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی وہاں چٹائیاں بچھا دی، پھر ان پر انواع قسم کے کھانے چن دیے۔ پھر ہمیں کھانے کی دعوت دی۔ ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا اور وہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر ہم نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے قجاوے کسنے لگے۔ ہمیں جاتا دیکھ کر محل کی جانب سے چند لوگ آئے اور کہا، ہمارا سردار تمہیں سلام کہتا ہے اور اس نے پیغام بھجوایا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے ملاقات نہ کر سکا اور آپ کی خدمت نہ کر سکا۔ ان دنوں ہمارے یہاں ایک جشن کی تیاری ہو رہی ہے جس کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ برائے کرم میری اس تقصیر کو معاف فرمانا۔ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، آپ جب تک چاہیں ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ بادشاہ کا یہ پیغام سن کر ہم نے ان لوگوں سے کہا، اب ہم یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتے، ہماری منزل ابھی بہت دور ہے، ہم اب جانا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل تمہیں اس مہمان نوازی کی اچھی جزائیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جب ہم جانے لگے تو ان خادموں نے ہمیں بہت سا کھانا اور کافی ساز و سامان دیا اور اتنا زیادہ دیا کہ وہ ہمارے تمام سفر کے لیے کافی تھا۔ پھر ہم وہاں سے رخصت ہو کر اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ جب ہماری واپسی ہوئی تو ہم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے مدینہ منورہ پہنچے۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ خلیفہ بنے تو ان کے ایک وفد کے ساتھ میں دوبارہ سوئے یمن روانہ ہوا۔ میں نے اپنے رفقاؤں کو اس بستی کے متعلق بتایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں ہم نے ایک عظیم عالیشان بستی دیکھی تھی۔ پھر میں نے ان کو وہ سارا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر ان کا طنز بڑھا اور ان میں سے ایک شخص نے کہا
کیا ہی بہتر ہوا اگر ہم بھی اس بستی کو دیکھ لیں۔ چنانچہ ہم اسی بستی کی طرف چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں اس جگہ کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا، کیونکہ اب تو وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ وہاں عظیم عالیشان محل تھا، نہ ہی اس کا بہترین سفید فرش، بلکہ وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی اور ریت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ چراگاہ میں جانور کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بڑی بڑی کھدرو گھاس نے ساری چراگاہوں کو چشتناک بنا دیا تھا۔ تالاب میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ الگرد چند سال قبل جہاں ہر قسم کی زیب و زینت تھی، اب وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اب وہاں نہ تو خیدان تھے، نہ ہی لونڈیاں۔ ہم سب اس منظر کو دیکھ کر محو حیرت تھے کہ ان تباہ و برباد عمارتوں میں ہمیں ایک شخص نظر آیا۔ میں نے اپنے ایک رفیق کو یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ ہم اس شخص سے دور ہی رہتے ہیں، تم جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ اور دیکھو یہ شخص کون ہے۔ میرا دوست وہاں گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ خوف زدہ سا ہماری جانب پلٹا۔ میں نے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا ہے کہ اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، جب میں اس شخص کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک بوڑھی اور اندھی عورت ہے۔ جب اس نے میرے آہٹ محسوس کیا تو کہنے لگی، تجھے اس کی قسم جس نے تجھے صحیح و سالم بھیجا ہے، میری آنکھوں کا نور تو ضائع ہو چکا، تم جو بھی ہو میرے پاس آؤ۔ یہ سن کر میں وہاں سے واپس آ گیا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشر فرماتے ہیں، پھر میں بوسیدہ اور ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس ویران عمارت میں پہنچا جہاں وہ بڑھیا موجود تھی۔ اس بڑھیا نے کہا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تو کون ہے اور یہاں اس ویرانے میں تیرے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ یہ سن کر بڑھیا بولی، میرا نام عمیرہ ہے اور میں اس بستی کے سردار زویل کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ ایک الیاسکی اور فیاض تھا کہ راہ گیروں کو بلا بلا کر مہمان نوازی کرتا اور لوگ ہماری اس بستی میں قیام کیا کرتے تھے، اور یہاں چند سال پہلے مہمانوں کی خوب ضیافتیں ہوا کرتی تھی۔ پھر اس بڑھیا نے یہ شعر پڑھا، اور وہ لشکر پوشیدہ و خراب بے یار و مددگار ہو گئے، جن کا باپ زویل علیٰ کریم تھا، جو خیر کی طرح بہت رغبت کرتا تھا۔ میں نے اس بڑھیا سے کہا، تمہارے باپ اور تمہاری باقی قوم کا کیا ہوا؟ کہنے لگی، انہیں موت نے آ لیا، وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، زمانے نے انہیں فنا کر دیا۔ ان کے بعد میں اس پرندے کے بچے کی طرح ہو گئی ہوں جو کمزور گھونسلے میں اکیلا بیٹھا ہو۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ چند سال پہلے ایک مرتبہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے؟ اس وقت یہ جگہ آباد تھی اور یہاں جشن کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ اس محل کے صحن میں چند لڑکیاں ایک حسین و جمیل دوشیزہ کے گرد جمع تھی، اور وہ دوشیزہ دف بجاتے ہوئے یہ شعر گنگنا رہی تھی، اے حاسدے و تم شدت غم سے مر جاؤ۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے۔ ان لڑکیوں میں میری بہن بھی تھی اور دف بجا کر شعر گنگنانے والی دوشیزہ میں ہی تھی۔ یہ سن کر میں نے کہا، اگر تم پسند کرو ہم تجھے اپنے ساتھ اپنے وطن لے جائیں اور تم ہمارے اہل خانہ کے ساتھ ہو۔ میری یہ بات سن کر اس نے کہا، یہ بات مجھ پر بہت کڑا ہے کہ میں اپنی اس جگہ کو چھوڑ دوں۔ میں اسی جگہ رہنا پسند کروں گی، یہاں تک کہ مجھے بھی اپنے باپ اور قوم کی طرح موت آ جائے اور میں بھی اسی دنیا پائیدار سے رخصت ہو جاؤں۔ پھر میں نے پوچھا، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کس طرح ہوتا ہے؟ اس نے کہا، یہاں سے قافلے گزرتے ہیں اور میرے لیے کھانا وغیرہ پھینک جاتے ہیں، میں اسے کھا کر گزارا کر لیتی ہوں، اور یہاں ایک گھڑا موجود ہے جو پانی سے بھرا رہتا ہے، میں نہیں جانتی کہ اسے کون بھرتا ہے، بس اس میں سے میں پانی پی لیتی ہوں۔ اسی طرح میری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، اے مسافر، کیا تمہارے قافلے میں کوئی عورت ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی سفید چادر ہے؟ میں نے کہا، ہاں، چادر تو ہے۔ پھر میں نے اسے 2 چادریں لا کر دی۔
जो बिल्कुल नई थी चादरें लेकर वह एक तरफ चली गई। कुछ देर बाद उन्हें पहनकर वापस आई और कहने लगी, मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि मैं दुल्हन बनी हुई हूँ और एक घर से दूसरे घर की जानिब जा रही हूँ। ये ख्वाब देखकर मुझे गुमान हो रहा है कि मैं आज मर जाऊँगी। काश कोई औरत होती जो मेरे गुस्ल वगैरह का इंतज़ाम कर देती। अभी वह बूढ़ी औरत मुझसे यह बातें कर ही रही थी कि एकदम ज़मीन पर गिरी और उसकी रूह कब्ज़ उनसरी से परवाज कर गई। हमने उसे तमीम कराया और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उसे वहीं दफन कर दिया। जब मैं हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुआ और उन्हें यह वाक़या बताया तो वह रोने लगे और फरमाया, अगर मैं तुम्हारी जगह वहाँ होता तो ज़रूर एक करीम व फ़याद बाप की उस बेकस व बेबस बेटी को अपने साथ ले आता, लेकिन मुक़द्दर की बात है उसके नसीब में यही लिखा था। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो, आमीन। अल्लाह इज़्ज़ा व जल हर मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें गैरों की मोहताज से बचाकर सिर्फ़ अपना मोहताज रखे। 4 रोज़ इस नेर नंगी दुनिया के धोखे से महफूज रखे और मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें अपने अंजाम को हर वक्त पेश नज़र रखते हुए आखिरत की तैयारी तौफ़ीक अता फ़रमाए। दानवी नेमतों पर गुरूर व तकब्बुर करने से हमें महफूज रख। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रज़ा की खातिर तमाम नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सब्र व कनाअत की दौलत अता फ़रमाए और हमें मुफ़लिसी से बचाए, आमीन। न मोहताज कर तू जहाँ में किसी का, न मोहताज कर तू जहाँ में किसी का, मुझे मुफ़लिसी से बचाए या इलाही इज़्ज़ा व जल। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।